سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ طے تھا کوئی خالد نہیں مرتا ضیاء. سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ علی کی نظم. اس سے پہلے بتا دو دوستو، اسرائیل نے کیا غزہ پر حملہ، فلسطینی فٹ بالر عماد ابو تیمہ اور ان کے پریوار کے 9 سدسیوں کی ہوئی موت. چلے پہلے عمران پرتاپ علی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا. پیچھے تک جو میرے دوست بیٹھے ہیں، آپ جس درد کے مارے ہیں اسی درد کا مارا میں بھی ہوں. میری آنکھوں میں 47 جلے ہوئے گھر ہیں. میری آنکھوں میں وردی میں لاش ہے، آپ کی آنکھوں میں کرتا پجامے میں لاش ہے. میں پڑھتا ہوں، آپ سب بہت سمجھدار لوگ ہیں. بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا، کوئی جاں باز پھر بے موت یوں ناحق نہیں مرتا، کوئی جاں باز پھر بے موت یوں ناحق نہیں مرتا. سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ طے تھا، سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ طے تھا کوئی خالد نہیں مرتا، ضیاء الحق نہیں مرتا. بھائی کیا کہنا بابا. پیچھے تک جو دوست بیٹھے ہیں، آپ کی خاموشی کمزور کرتی ہے کسی بھی سچ بولنے والے انسان کو. ایک شخص کی شرکت ہو، میں ہمت کر رہا ہوں، آپ میری آواز سے آواز ملائیں گے تو شاید میں پڑھ سکوں گا. بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا، کوئی جاں باز پھر بے موت یوں ناحق نہیں مرتا. سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ طے تھا کوئی خالد نہیں مرتا، ضیاء الحق نہیں مرتا، کوئی خالد نہیں مرتا، ضیاء الحق نہیں مرتا. ندیم بھائی ایک بڑی عدالت کی نمائندگی کرتے ہیں، آج ودھان سبھا میں ہیں، اس سے پہلے بہت دن تک دلی کے گلیاروں میں بیٹھے رہے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں بالکل تازہ. ندیم بھائی پچھلے دنوں دیش کی سنسد میں ایک واقعہ ہوا، راشٹر گیت بج رہا تھا وندے ماترم. ایک سانسد مہودے شفیق الرحمان صاحب واک آؤٹ کر گئے، صدن سے نکل گئے. دیش کی میڈیا نے بڑا پروپیگنڈا مچایا. یہاں میڈیا کے بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو ایک ایمان والے کا جذبہ ہوتا ہے میں اسے 4 مصرے میں پڑھتا ہوں اور لگے کہ سچا جذبہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی چھاپیں. آپ پڑھتا ہوں سننے کا. خدا کی راہ میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. جو 30 کروڑ عوام ہے، اس 30 کروڑ عوام کے دل کی جو بات ہے اسے شبد دیتا ہوں، پڑھتا ہوں. خدا کی راہ میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، مگر
خاکے وطن تجھ کو کبھی رسوا نہیں کرتے، ہمارے دیش کی سنسد تجھے یہ تو پتا ہوگا۔ اگلا مصرع پہنچ جائے آپ تک تو آپ کا شور پورے ہندوستان میں پھیل جائے۔ پڑھتا ہوں۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ نماز جن چیزوں سے مکروہ ہوتی ہے، مسئلہ حالت نماز میں کپڑے کا خلاف دستور پہننا، یعنی جو طریقہ اس کے پہننے کا ہو اور جس طریقہ سے اہل تہذیب پہنتے ہوں ان کے خلاف اس کا استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مثال، کوئی شخص چادر اوڑھے اور اس کا کنارہ شانے پر نہ ڈالے، یا کرتا نہ پہنے اور آستینوں میں ہاتھ نہ ڈالے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ مسئلہ برہنہ سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہاں اگر تذلل اور خشوع کی نیت سے ایسا کرے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ مسئلہ اگر کسی کی ٹوپی یا عمامہ نماز پڑھنے میں گر جائے تو افضل یہ ہے کہ اسی حالت میں اسے اٹھا کر پہن لے، اگر اس کے پہننے میں عمل کثیر کی ضرورت نہ پڑے تو نہ پہنے۔ مسئلہ مردوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی کوہنیوں کا سجدہ کی حالت میں بچھا دینا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ امام کا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے، ہاں اگر محراب سے باہر کھڑا ہو مگر سجدہ محراب میں ہو تو۔ مسئلہ کل مقتدیوں کا امام سے بے ضرورت کسی اونچے مقام پر کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے، اگر بعض مقتدی امام کی برابر ہوں اور بعض اونچی جگہ پر ہوں تو تب جائز ہے۔ مسئلہ مقتدی کو اپنے امام سے پہلے کوئی فعل شروع کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ مقتدی کو جبکہ امام قیام میں قرات کر رہا ہو کوئی دعا وغیرہ یا قرآن مجید کی قرات کرنا، خواہ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور صورت ہو، مکروہ تحریمی ہے۔ جن وجہوں سے نماز کا توڑ دینا درست ہے ان کا بیان۔ مسئلہ نماز پڑھنے میں ریل چل دے اور ان پر اپنا اسباب رکھا ہو اور یا بال بچے سوار ہیں تو نماز توڑ کر بیٹھ جانا درست ہے۔ مسئلہ سامنے سانپ آ گیا ہو تو اس کے ڈر سے نماز کا توڑ دینا درست ہے۔ مسئلہ رات کو مرغی کھلی رہ گئی اور بلی اس کے پاس آ گئی تو اس کے خوف سے نماز توڑ دینا درست ہے۔ مسئلہ نماز میں کسی نے جوتا اٹھا لیا اور ڈر ہے کہ اگر نماز نہ توڑے گا تو لے کر بھاگ جائے گا تو اس کے لیے نیت توڑ دینا درست ہے۔ مسئلہ اگر کوئی عورت نماز میں ہے اور ہانڈی ابلنے لگی جس کی لاگت 3-4 آنے ہے تو نماز توڑ کر درست کر دینا جائز ہے، غرض کہ جب ایسی چیز کے ضائع ہو جانے یا خراب ہونے کا ڈر رہے جس کی قیمت 3-4 آنے ہو تو اس کی حفاظت کے لیے نماز توڑ دینا درست ہے۔ اگر نماز میں پیشاب پاخانہ زور کرے تو نماز توڑ دے اور فراغت کر کے پھر نماز پڑھے۔ مسئلہ کوئی اندھی عورت یا مرد جا رہا ہے اور آگے کنواں ہے اور اس میں گر پڑنے کا ڈر ہے تو اس کے بچانے کے لیے نماز کا توڑ دینا فرض ہے، اور اگر نماز نہیں توڑی تو اور وہ اگر مر گیا تو گنہگار ہوگا۔ مسئلہ کسی بچے وغیرہ کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ جلنے لگا تو اس کے لیے بھی نماز توڑ دینا فرض ہے۔ مسئلہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کسی مصیبت کی وجہ سے پکارے تو فرض کو توڑ دینا واجب ہے، جیسے کسی کا باپ یا ماں وغیرہ بیمار ہے اور پاخانہ وغیرہ کی ضرورت سے گیا اور آنے جانے میں پیر پھسل گیا اور گر پڑا تو نماز توڑ کے اسے اٹھا لے، لیکن اگر کوئی اور اٹھانے والا ہو تو بے ضرورت نماز نہ توڑے۔ مسئلہ اگر کسی ایسی ضرورت کے لیے نہیں پکارا، یوں ہی پکارا تو فرض نماز کا توڑ دینا درست نہیں۔ مسئلہ اور اگر نفل یا سنت پڑھتا ہو اس وقت ماں باپ اور دادا دادی، نانا نانی پکارے لیکن یہ ان کو معلوم نہیں کہ فلانا نماز پڑھتا ہے تو ایسے وقت میں نماز توڑ کر ان کی بات کا جواب دینا واجب ہے، چاہے کسی مصیبت سے پکارے چاہے بے ضرورت پکارے، دونوں کا ایک حکم ہے۔ اگر نماز توڑ کر نہ بولے گا تو گنہگار ہوگا، اور اگر وہ جانتے کہ نماز پڑھتا ہے پھر بھی پکارے تو نماز نہ توڑے، لیکن
اگر کسی ضرورت سے پکارے اور ان کو تکلیف ہونے کا ڈر ہو تو نماز توڑ دے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔